نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم في العين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم سامعین محتشم، تاریخ میں 18 ذی الحج یوم شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم ہے. آج کی گفتگو سورہ فتح کی آیت نمبر 18 کی روشنی میں فضائل و مناقب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوگی. مالک لاعزل ہمیں آپ احباب تک حق بات پہنچانے، آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، میں نے ابتدائیہ میں سورہ فتح کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی ہے. یہ آیت بیعت رضوان سے متعلق ہے. واقعہ صلح حدیبیہ پیش آیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عمرہ کی غرض سے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار فرمایا. سلسلہ یہ ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید کفار مکہ نے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم شاید حملہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے درمیان میں ایک مقام ہے جسے حدیبیہ کہتے ہیں، وہاں پر اپنے وفود بھیجے اور کہا کہ اس مرتبہ آپ یہیں سے پلٹ جائیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مصالحت کے لیے، گفت و شنید کے لیے، بات چیت کے لیے اپنے اصحاب میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا. انہوں نے وہاں پہ جا کے ڈائیلاگ کیا اور فائنل یہ ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس مرتبہ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر عمرہ جو کرنا چاہیں وہ کر لیں. تو ظاہری طور پر یہ بہت عجیب سی بات تھی. صحابہ کرام کو غصہ بھی بہت آیا، حالات بھی بڑے عجیب قسم کے بنے. لیکن بہرطور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا احرام جو باندھا ہوا تھا وہ اتارا، قربانی ادا کی اور یہیں سے پلٹ کے واپس مدینہ منورہ چلے. تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ صلح حدیبیہ کی شرائط کیا کیا تھی، ان کے فوائد مسلمانوں کو کیا ہوئے اور فتح مکہ تک کا راستہ کیسے ہموار ہوا. یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر پھر کسی وقت گفتگو کریں گے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مصالحت کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمام تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے، ان سے بیعت لی کہ حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آئیے اگر حالات بگڑ گئے تو پھر ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی اور جنگ کی صورت یہ ہوگی کہ آپ میرے ساتھ بیعت کریں کہ کوئی میدان جنگ سے بھاگے گا نہیں، سب کے سب ثابت قدم رہیں گے، لڑائی کریں گے. اگر بالآخر ہمیں لڑائی ہی کرنی پڑی تو انشاءاللہ ہم لڑیں گے. کیونکہ اس نیت کے ساتھ آئے نہیں تھے، آئے عمرہ کی نیت سے تھے. آگے حالات اس قسم کے بن گئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر یہ بیعت کی. اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. یہ ایک ببول کا درخت تھا، بہت بڑا. الحمدللہ میں گیا ہوں حدیبیہ، میں یہ درخت بھی دیکھ کے آیا ہوں. آج بھی الحمدللہ یہ درخت موجود ہے اور اس کے نیچے جس جگہ کے اوپر وہ بتایا لوگوں نے کہ یہاں پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تشریف رکھی تھی، آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے تھے اور یہاں پہ صحابہ کرام اس طرح آ کے
بیعت کر رہے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست اقدس پر، تو اب جب میں بات کر رہا ہوں میرے سامنے وہ پورا کا پورا منظر ہے۔ ایک عجیب کیفیت تھی کہ یہاں میرے آقا تشریف فرما ہوئے تھے اور ادھر صحابہ کرام آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گردا گرد تھے۔ یہاں وہ محبت کی داستانیں رقم ہوئی تھی، عہد و پیمان ہوئے تھے، ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ تو 3-4 دن تک تو وہ نشہ ہی نہیں اترا تھا ہمارا وہاں، جو وہاں سے ہو کے آئے اور وہاں جا کے دیکھا۔ تو یہ ببول کا درخت تھا جس کو ہم کیکر کہتے ہیں، بہت بڑا، اور چونکہ وہاں سارا کا سارا آس پاس بالکل ویرانہ تھا، اور وہ ایک درخت آج بھی کھڑا ہوا ہے، اس کو شجرۃ الرضوان کہتے ہیں۔ وہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہوئے اور آقا نے سب سے بیعت لی۔ اب قرآن پاک کیا کہتا ہے اس بیعت کے حوالے سے؟ دیکھیے، فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العزت مومنین سے اس وقت راضی ہو گیا تھا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب یہ درخت کے نیچے بیٹھ کے اے حبیب مکرم آپ کے دست اقدس پر بیعت کر رہے تھے۔ تو پتہ لگا کہ یہاں جتنے بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سب کے سب رضی اللہ عنہم ہیں، کہ اللہ ان سب کے سب سے راضی ہو گیا۔ اور ایک روایت ہے، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اشخاص حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، اللہ رب العزت نے ان تمام کے تمام پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یعنی سب کے سب نے، کہا جاتا تھا، مدینہ منورہ میں مشہور تھا کہ جنہوں نے دنیا میں جنتی شخص کی زیارت کرنی ہو تو وہ حدیبیہ والے کسی فرد کو دیکھ لے، کہ حدیبیہ کا فرد جو بھی ہوگا وہ اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ جنتی ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 10 میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جب یہ لوگ آپ کے دست اقدس پر بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دست اقدس حقیقت میں قدرت خداوندی کا دست اقدس ہے۔ پھر فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب مکرم یہ سب آ کے آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ظاہری طور پر نیچے ہاتھ آپ کا ہے، اوپر والا ہاتھ بھی آپ ان کے ہاتھ کو درمیان میں لے کے بیعت فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ حبیب مکرم ظاہری طور پر آپ کا ہاتھ نیچے، اس کے اوپر ان کا ہاتھ، اور اس کے اوپر پھر آپ کا ہاتھ۔ اے حبیب مکرم یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ حقیقت میں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب مکرم صحابہ اکرام میں سے جو لوگ بیعت کرنے کے لیے آپ کے قریب آ رہے ہیں، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ کے ساتھ آپ کا ہاتھ تو ہے ہی، لیکن آپ کے ہاتھ کے ساتھ اللہ کا ہاتھ بھی ان کے اوپر ہے۔ تو یاد رکھیے، یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں بھیجا؟ کیا فہم و فراست میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم تھے؟ یا شجاعت و بہادری میں، ابھی تو لڑائی کا میدان تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم تھے؟ وہ نہیں جا سکتے تھے؟ تو یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست اقدس سے آگے آنے والے وقت کے لیے کچھ چیزیں متعین کی جا رہی تھی۔ اب آئیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے الفاظ بخاری شریف کے اندر دیکھتے ہیں کہ حالات کیا بنے تھے۔ فرمایا، امام بخاری علیہ رحمہ اس حدیث کو لے کے آئے فضائل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں، فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان کو مکہ مکرمہ بھیجا،
وکانت بیعت الرضوان، اور پھر یہاں پر بیعت لی جس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، بعد ما ذهب عثمان الی مکہ، کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی طرف گئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا یہ والا ہاتھ اوپر کیا، بیدہ الیمنی، اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر کیا اور فرمایا ہذہ ید عثمان، کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فضرب بها علی یدہ، فقال ہذہ لعثمان، اور پھر فرمایا کہ اپنے اس ہاتھ کو اس ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں فرمایا کہ یہ بیعت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ گویا اپنا ہاتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اوپر کیا کہ جب سب صحابہ اکرام آ رہے تھے، اپنا ہاتھ آقا کے ہاتھ میں دے کے بیعت فرما رہے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، جو خود مکہ میں تشریف فرما تھے، آقا نے خود اپنا ہاتھ اوپر فرمایا اور فضرب بها علی یدہ، اپنے ہاتھ کے اوپر یوں کر کے مارا اور فقال ہذہ لعثمان، اور فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ ضرورت اس امر کی کیوں پیش آئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا؟ وجہ یہ تھی کہ اگر پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہتے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیتے، چاہتے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیتے، اور بہت بڑے بڑے مفقہ افراد موجود تھے، ان میں سے کسی کو بھیج دیتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور بھیج کر ان کے ہاتھ کی جگہ اپنا ہاتھ رکھ کے یہ بتا دیا کہ لوگوں، کل عثمان کے ہاتھ سے ایک بڑا کام ہونے والا ہے، کل لوگوں کی طرف سے افطرا پردازیاں ہوں گی، ان کی شان میں گستاخی کی کوشش کی جائے گی، طرح طرح کی باتیں کی جائیں گی۔ لوگوں یاد رکھنا کہ عثمان کے ہاتھ سے جو کام ہوگا وہ حقیقت میں مصطفیٰ کے ہاتھ سے ہوگا، اور جو مصطفیٰ کے ہاتھ سے ہوگا، فرما دیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ مقصود کیا تھا کہ آنے والے دور میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن کی جمع پہ کام کیا، اس کی تجمیل کے اوپر کام کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کام کیا، لیکن جامع القرآن کا لقب یہ کس کا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج یہ قرآن پاک، یہ صحیفہ انقلاب، یہ کلام الہی جس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ مصحف عثمانی سے منسلک ہے، یہ سارا کا سارا مصحف عثمانی سے لیا گیا ہے۔ تو گویا اور قیامت تک انشاءاللہ یہ مصحف عثمانی ہی چلے گا، یہ سارا کا سارا ثواب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ رہا ہے۔ لوگ اعتراض کریں گے، آقا کو پتا تھا، آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کل کلا لوگ اعتراض کریں گے، باتیں کریں گے اور طرح طرح کے مختلف قسم کے ابہامات پیدا کریں گے۔ تو یاد رکھنا کہ جامع القرآن کا لقب عثمان غنی کو دیا ہے اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھ سے کام ہونے والا، یہ ان کے ہاتھ سے مکمل ہونے والا، جمع ہونے والا یہ قرآن حقیقت میں دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو، جہاں جہاں دست مصطفیٰ ہے وہیں وہیں نصرت خدا ہے۔ وہ حقیقت میں دست خدا بندی ہے جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دست اقدس موجود ہے۔ تو گویا بات یوں بنتی ہے کہ جامع القرآن میں یہ جو بظاہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس سے یہ کام پایا، تکمیل تک پہنچا، حقیقت میں یہ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مظہر تھا۔ اور پھر دست مصطفیٰ کی برکت سے یہ دست خدا بندی کا ایک عجیب شاہکار ہمارے سامنے یہ موجود ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک بہت بڑا فکری مغالطہ جو ہمارے کم علم یا
ظاہری علم کو دیکھنے والے انہوں نے یہ پیش کیا۔ اب یہ ابہام ہے، ابہام کو دور کرنا، سوچ اور فکر کو پختہ رکھنا، یہ ہمارے اس منصب کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں، جو علم کے ساتھ شغف رکھنے والے ہیں اور علم کی بات سمجھنے والے ہیں، اور جو کچھ آپ لوگوں نے آج تک سنا ہے وہ اس کی بات کرنے والے ہیں، وہ میری اس بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے جو میں آگے کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے، صلح حدیبیہ کے مقام پر محترم فیصل صاحب، آپ اس بات کو ذرا آسانی سے سمجھ لیں گے کیونکہ شغف ہے آپ کا کتب والا، کہ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حدیبیہ کے مقام پر پہنچی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ادھر بیعت کر لی۔ آج تک یہی بات سنی ہے، اور اس پہ پھر کہا جاتا ہے کہ اگر استغفر اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد، کہ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم علیم و خبیر ہوتے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس علم ہوتا، تو آقا کو یہ پتہ نہ لگ جاتا کہ عثمان تو مکہ میں زندہ ہے۔ یہ سنتے ہیں یا نہیں آپ لوگ کہ آقا کو علم نہیں ہے؟ اسی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بات کو نہ بھاپ سکے کہ عثمان مکہ میں زندہ ہے۔ اگر علم ہوتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بیعت ہی کیوں کرتے؟ تو یاد رکھیے میرے عزیز، یہ بالکل کم علمی ہے۔ یہ بیعت موت کی بیعت تھی ہی نہیں، موت کی بیعت تھی ہی نہیں۔ یہ بیعت تھی کہ اگر حالات جنگ کی طرف گئے تو آپ سب ہمارے ساتھ جنگ کریں گے، فقط بات اتنی سی تھی۔ آئیے میں بخاری شریف کی حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا، وکان بیعۃ الرضوان، اور اس کے بعد بیعت رضوان لی گئی، بعد ما ذهب عثمان الى مکہ، اس وقت کے بعد جب حضرت عثمان غنی مکہ کی طرف چلے گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے مکہ جانے کے بعد فوراً بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیعت لے لی کہ پتہ نہیں حالات کس رخ چلیں گے، اگر جنگ کا ماحول بنا تو آپ سب کو میرے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ کرنا ہوگی۔ اور پھر آئیے بخاری شریف کی ہی دوسری روایت ہے، صحابہ اکرام نے فرمایا کہ لم نبایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الموت، ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست اقدس پر موت کی بیعت نہیں کی۔ کس کی بیعت؟ موت کی بیعت نہیں کی۔ انما بایعناہ علی الا نفر، ہم نے اس بات کی بیعت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ثابت قدم رہیں گے، میدان جنگ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، میدان جنگ میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے، ہم نے اس لیے بیعت کی ہے کہ ہم میدان میں ثابت قدم رہیں گے۔ اب یہ بے شمار حوالہ جات ہیں، میں نے صرف اتمام حجت کے لیے بخاری شریف کی روایت کے صرف الفاظ رکھے ہیں، کہ کہتے ہیں نا کہ صرف ہمیں بخاری چاہیے، تو میں نے فقط بخاری کے الفاظ رکھے ہیں۔ بتائیے اس میں کہیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کا تذکرہ ہے؟ جی، جب شہادت کا تذکرہ ہی نہیں ہے تو پورا کا پورا آپ لوگوں نے سکیچ کیسے بنا لیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم ہی نہیں، وہاں شہادت ہو گئی، وہاں افواہ پھیل گئی، فلاں چیز ہو گئی۔ میرے عزیز یہ بات ہی سرے سے غلط۔ اور دوسری بات، ایک بات بتائیے کہ بیعت زندہ بندہ کرتا ہے یا فوت شدہ؟ جی، زندہ کرتا ہے۔ جو فوت ہو جائے اس کے لیے بیعت ہونی ہے یا اس کی طرف سے بیعت ہونی ہے؟ جی، اگر فوت ہو جائے تو بیعت اس کے لیے ہوگی، اس کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کیا اور فرمایا
کہ हादिही यदुल उस्मान, कि ये हाथ उस्मान का है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फदरब बिहा अला यदै, अपने हाथ के ऊपर दूसरा हाथ मारा और फकाल हाजिही लिउस्मान, के ये बैत उस्मान की तरफ से है। ये बात जाहिर कर रही है कि मेरे अजीज आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हजरत उस्मान गनी की हयात में उनकी तरफ से उनकी बैत की है। अगर अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह शहादत की खबर होती फिर बैत ये ना होती, फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अपना दाया हाथ खड़ा करके इसको हजरत उस्मान का हाथ करार न देते। तो याद रखिए ये पूरा का पूरा फिरका खड़ा कर दिया गया। और ये जहां पर आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के इल्म की बात हो, ये हदीस पेश की जाती है, ये आयत पेश की जाती है, इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, ये आयत पेश की जाती है। तो बाबा खुदा के बंदो, हम नहीं कहते कि हवाला जात की तरफ जाओ, हम कहते हैं कि फकत अहादीस का तर्जमा करके सुना दो। हम बहसो तमहीज के अंदर नहीं जाते, हम उनके मतालिब की तरफ नहीं जाते। हम कहते हैं कि फकत इतना करो कि हदीस का तर्जमा कर लो, और तर्जमा चाहे अपने हिसाब के साथ करो, खाली तर्जमा कर लो, इंशाल्लाह ये मसला वैसे ही क्लियर हो जाए। याद रखिए मेरे अजीज कि ये सारे के सारे मफरूजे बनाए गए हैं उम्मत को तोड़ने के लिए। छोटी छोटी बातों के ऊपर मुबाहिस कायम की गई हैं, तरह तरह की बहसें बना दी गई हैं उम्मत को तोड़ने के लिए। याद रखिए कि पूरा कुरान पाक आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की शान अतम का मजहर है। एक एक आयत आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की शान का मजहर है। कहीं पर भी आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की शान में तनकीस का पहलू कुरान पाक से साबित नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई मोहब्बत की आंख से देखे तो एक एक लफ्ज में आका का इश्क झलकता है, आका की मोहब्बत झलकती है। हाँ, जिसने ऐनक ही अदावत की पहनी हो, ऐनक ही आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की शान में तनकीस की पहनी हो, वहां मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम लाखों दलीलें दे लें, उन्होंने बात को तस्लीम नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हक बात पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की आल के साथ, आका के असहाब के साथ मुखलिस व वफादार रखे। आमीन बिजाहि नबी करीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।